بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر آپس میں فرقوں میں نہ پڑ جانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیٹھ تھا، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچایا، اور اللہ سے یوں ہی اپنی آیاتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے، اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ اللہ کو رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور فرقہ بازی سے بچنے کی تاکید بہت ساری احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں اختلاف نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب آیت کی اس حصے میں اوس و خزرج کا ذکر آ رہا ہے، جن کے درمیان جو جنگ 120 سال سے جاری تھی، اور پھر اللہ نے ان پر احسان کیا اور ان کے آپس میں محبت ڈال دی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس نعمت کے سبب جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اگر یہ حالت کفر میں مر جاتے تو یہ سیدھے جہنم میں جاتے اور ہمیشہ وہیں رہتے، گویا کہ یہ حالت کفر میں جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کے ہدایت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور ان کو دولت ایمان سے منور کیا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس کی وجہ چاہتی ہے آیت نمبر 104۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ اس آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ امت میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نیکیوں کا حکم کرنا اور بدیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری جو ہے وہ امت کے ہر فرد پر حسب مقدار واجب ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم دل سے ضرور اس کو برا جانے، اور دل سے برا جاننا جو ہے یہ کمزور ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ نیکی کا حکم جو ہے وہ وہی دے سکتا ہے جو بہت نیک ہے، جس نے پرہیزگار ہے، نماز کا پابند ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس وقت نیکی کا حکم دیں جب ہم خود کو مکمل نیک بن جائیں، اور اس وقت برائی سے روکیں جب خود مکمل طور پر برائی سے نہ رک جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے تم خود مکمل طور پر نیک نہ ہو، اور برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پر برائی سے نہ بچ جاؤ۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ جب آپ کسی کو نیکی کا کہتے ہیں تو آپ کا خود بھی دل اس کی طرف راغب ہونے لگ جاتا ہے، اور جب آپ برائی سے رکیں گے تو خود بھی شرمندگی ہوگی، برائی سے رک جائیں گے۔ اگر کوئی آپ بار بار کسی کو نماز کا کہتے ہیں لیکن آپ خود نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے دل میں آپ کا ضمیر آپ کو خود ہی کہے گا کہ میں کسی اور کو تو کہہ رہا ہوں تو میں خود کیوں نہیں اس پہ عمل کر رہا، یا کسی برائی سے روکیں گے تو پھر بھی ایسے ہی ہوگا، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بجائے دیتی ہے آیت نمبر 105۔
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ بڑھ گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی طرح مختلف گروہوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا ہے۔ اب جنہوں نے کیا اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی ان سے روح گردانی کی اور مختلف فرقوں میں بڑھ گئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، اہل کتاب میں سے جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 72، اور یہ ملت 73 یعنی کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو تفرقوں میں بڑھتے ہیں بڑا عذاب ہے۔ اس کی وجہ دیتی ہے آیت نمبر 106۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور جس دن کچھ منہ سفید ہوں گے اور کچھ منہ کالے، تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے؟ تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کے بدلے۔ اب اس آیت میں قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگا، کچھ چہرے بہت روشن ہوں گے، نور ایمان کے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے جو ہے وہ بالکل سیاہ ہوں گے۔ اب جن کے منہ کالے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان کر حق کو جانتے ہوئے بھی کفر کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اس سے مراد مرتدین ہیں جو کہ اسلام لانے کے بعد پھر گئے اور پھر کافر ہو گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے بہت خوش، اور کچھ چہرے اس دن ان پر ایک غبار ہوگا، ان کو سیاہی ڈھانپتی ہوگی۔ یہی ہیں جو کافر ہیں، نافرمان ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جن کے منہ روشن ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رحمت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی جنت ہے۔ روشن چہرے والے لوگ کون ہوں گے؟ جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا ہوگا، اور پھر جو جنت میں چلا جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا، وہ ہمیشہ ادھر ہی رہے گا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ قیامت کے دن موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور پھر ادھر کسی کو موت نہیں آئے گی، تو جس کو جو ٹھکانہ مل جائے گا وہ ہمیشہ اسی میں ہی رہے گا۔ آج کا لیسن ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیسن کا آغاز انشاءاللہ اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔